کے ارواح کے لیے کہتے ہیں بسم اللہ. جو آل محمد بن کے سید دعا دے پھر محمد بن جاتا ہے. کائنات میں کوئی باپ ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا. بے شک. آدم ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا. نوح ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا. اب بولنے کے چپ چل کے بیٹھے نوکر کے کر سکتے ہیں. محمد اپنے 11 بیٹوں کی ضمانت دے رہا ہے. ابلنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا درمیان والا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد ہے, میرا کل بھی محمد ہے, میرا کل بھی محمد ہے. سید پہلا جملہ ہے. پورے بھنڈار میں اس بندے کا بھی ہاتھ نیچے جائے گا, پھر وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا, ماننے والے کا نہیں ہو سکتا. میں یہ داد دینے کے لیے خطاب نہیں کروں, ہے ہی بات ایسی. بعض بندے کہتے ہیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا تھا میرے 12 محمد ہے. 12 کا لفظ نہیں ہے, کل کا لفظ ہے. اب جس بندے کو سمجھیے وہ سر اٹھائی. محمد محمد ہے, علی محمد ہے, حسن محمد ہے, حسین محمد ہے, سجاد محمد ہے, باقر محمد ہے, جعفر محمد ہے, قاسم محمد ہے, رضا محمد ہے, تقی محمد ہے, نقی محمد ہے, عسکری محمد ہے. کائنات میں آخری حجت بھی محمد ہے. شیعت یہاں نہیں رکتی, شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے. اکبر بھی محمد ہے, قاسم بھی محمد ہے, عسکر بھی محمد ہے, طالب بھی محمد ہے. اب بات یہ حد آگے مجھ سے چھپائی نہیں جا رہی. پورے پنڈال میں سے بندے کا بھی ہاتھ نیچے رہ گیا تو پھر وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا, ماننے والے کا نہیں ہو سکتا. ایک بار تیرے سادے والے کے پاس آیا, اس نے کہا مولا آپ کے نانے کی یہ سچ ہے کہ اب سارے محمد ہے؟ فرماتے بے شک میں نانے کی یہ سچ ہے. اس نے کہا مولا اگر اب سارے محمد ہے پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے, کوئی حسن کیوں ہے, کوئی حسین کیوں ہے, کوئی سجاد کیوں ہے, کوئی باقر کیوں ہے؟ پھر آپ کے نام ہونے چاہیے تھے محمد اول, محمد ثالث, محمد ثانی. امام نے کہا تو انصاف نہیں کی, دیوار سے قرآن اٹھا. اس نے قرآن اٹھایا. امام نے کہا میرے ہاتھ میں رکھ. اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا. امام نے کہا اب بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. پھر میں سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. پھر میں پھر سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے, یہ مزمل کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے, یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بگڑے تو صورتیں, سمٹے تو قرآن. فرمایا ہم بگڑے تو آل, سمٹے تو محمد بن جائے. ادوانی تو گیا ہے یار. راضی بیٹھو, پچھلے راضی بیٹھو, بس اتنا بول پڑے میں راضی ہو گیا. ہم سمٹے تو محمد. ایسا ویلکم, بیٹھے بیٹھے لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ پچھلے سے تھوڑا تھوڑا سا میرا ساتھ دے. ہم سمٹے تو محمد. واہ واہ. جس طرح ایک پڑھنا فن ہوتا ہے اس طرح ایک سننا بھی فن ہے. جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا اس طرح ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. اس بندے کو سننے کا فن آتا ہے وہ جاتا ہے. یہ نخرے نال جشن نہیں سنتا, کیونکہ نخرا اپنے دلے سے چنگا لگتا ہے حسین نے کرنے. اپنے گھر میں 10 لاکھ نکلی نہ بندہ جوتی سمیت آتے جہاں باہر اتار. یہاں نوکر بن گیا ہے تو سردار بن کے نہیں, حسین خود بہت بڑا سردار ہے. جو بندہ نوکر بن گیا ہے وہ سر اٹھائے. سید آپ کی دعا سے جملہ کرنے لگے, پتہ نہیں کتنے بندے بولے. لائف چلیے زمانہ مجھے دیکھ, پتہ نہیں کون کون کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے. دانت یہ بندی لالا آگے تو میں نہیں ہوں گا, دانت یہ بندی. حسین کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں, غیرت سے. حدیث مصطفیٰ علی کو مومن مانتے ہیں, حسین کو انسان مانتے ہیں. سید میں نے جہاں بھی اللہ پر آج تک حسین کی پاک امن مجھے خالی آدمی بھیجا. یوں کرنے سے بتاتے نہیں ملا کرتے. منت کرنا دات میں دی, ترلا پانا دات میں دی. منت کہنا کہ نہیں ہوتی ایک جشن دی وارث ہے. آپ نے منت بھی اسی کی کرنی ہے, میں نے منت بھی اسی کی کرنی ہے. کھیرات وہاں سے ملے گی تو جھولی بھر کے جاؤ. اور میں یہ جملہ ہر مجلس ہر جشن میں کہتا ہوں کہ میری قوم کبھی یہ نہ سوچے کہ اگلا حکمران آئے گا وہ شیعہ ہوگا, وہ سید ہوگا, وہ حسینی دوست ہوگا, پھر ہم کھل کے ذکر حسین کروائیں گے. کاٹ کر والا مزہ اسی زندگی کے ہے, حکومت یزید کی ہو راج حسین کا. کون کاٹ کر بول رہا پتا چل گیا نا میرے سامنے حسین کے بات میں. آپ ہی کیا حکومت یزید کی.
تو یہ دعا دینا آپ کی کنیز کے بیٹے مجھے دعا چاہیے حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو حسین کے کرم میں کوئی شرط ہی نہیں حسین اتنا بڑا کریم ہے کہ اپنے مجرموں کو علیہ السلام بنا دے اسے حسین کہتے ہیں ہم سمٹے تو محمد بات یاد ہے کہ نہیں پچھلے سرداراتی بیٹھے پریشان ہو کے بالکل نہیں بیٹھنا بسم اللہ بسم اللہ یہ 14 حقیقت میں واہ واہ سونا لگ دے علی والا جداد دیندہ ہوئے تھے ورنہ پھر بھی علی والا سونا لگ دے علی والا بھی یہ 14 حقیقت میں مزاج میں طہارت میں شرافت میں صداقت میں اب ایک بندہ بولے حلالی کی طرح حتیٰ کہ مکہ کے کافروں کو بھی پتہ نہ چلا کہ نبی سویا ہے یا نہیں سویا یہ دعا نہیں تو کیا ہے یہ فراق نہیں تو کیا آپ کی کیا بات جو لفظ کو خریدتا اس کی کیا بات نبی سویا ہے یا نہیں سویا واہ واہ کتنا کریم ہے حسین ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں کسی دلیل پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کون سا مطلب جشن سننے ہے کون سا مطلب صرف دیکھنے ہے اللہ کے جتنے نبی ہیں نا نبی آپ نے میری بات کی تائید کرنی چونکہ ذمہ دار شہر ہے ذمہ دار مجمع ذمہ دار بانی ہے ذمہ دار جگہ ہے حالات ایسے بن گئے قوم کو اب اتنا یقین ہے کہ انہوں نے ہمارے حوالے میں کیا کہ آپ نے جو کچھ بھی بولا میں کے بولو قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے پڑھی لکھی لوگوں کے سامنے پڑھی لکھی بات کریں اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ بیٹھے ہیں عدل کی کرسی پر جملہ ہے سادہ پتہ نہیں سادگی تو کتنے بندے بولے اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ بیٹھے ہیں عدل کی کرسی پر واہ واہ آپ کاٹ کر والا بولو گے تو میں آپ کو داد دوں گا پر اگلی بات تو چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ جائے گا اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ بیٹھے ہیں عدل کی کرسی پر اور اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ بیٹھے ہیں فضل کی کرسی پر سب سے پہلے آپ بولے بڑے اچھے لگے مجھے نبی عدل کی کرسی پر ولی فضل کی کرسی پر مولا لفظ کیجئے تو خریدار بھی بھیج دے میرے مولا مدد کرنا کہ ان کی جسم کی تکاوٹ مجھے نظر نہ آئے بچے کو گلو لگ جائے تو بارو کبھی بھی نہیں مانگا یہ سیانے کی مثال ہے بارو وہی منگتا جائے گلو بھوکا ہو تو گھر سے خیرات مانگ رہا مجھے خالی ہاتھ میں بھیجا یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا کراچی تک حسین کی نوکری کرنے کے لیے گیا ہوں آپ کی دعا سے ولی فضل کی کرسی پر بیٹھے عدل کیا ہے اب کاٹ کر والوں سال اٹھا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر پوری دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی عدل کیا ہے حق کے مطابق دینا یہ عدل ہے واہ واہ حق کے مطابق دینا یہ عدل ہے حق نہ بنتا ہو پھر دینا یہ فضل ہے مہربانی سے پہنچ بن کر میرا سلام کرو بڑے اچھے لگے مجھے کیسے مجھے آتی رات کو چہرے ملا دیں میری سوچ سے زیادہ ہی بول کر یہ کوئی طرف سے حسین کی پاکانہ انسداد نظام کی دعا ہے حق کے مطابق دینا عدل ہے حق نہ بنتا ہو پھر دینا یہ فضل ہے جتنے ممبر پہ سمجھے شخصیات بیٹھے میری بات کی تعریف کرے گی میں جملہ کہنے لگوں پتہ نہیں کتنے بندے بولے کہ صحیح دلیل دینے لگوں دلیل دوں خیرات ملے گی یہ بڑے خدا خیرات ملے گی راحت بیٹے مانگنے گیا تھا سرکار مصطفیٰ سے وہ بیٹھے تھے عدل کی کرسی نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے یہ عدل ہے اب بولنے کے چل کر کے بیٹھے نوکر بھی کر سکتا وہ روتا ہوا عدل کی بارگاہ سے نکلا گلی کا مور مرا کہ سامنے 4 سال کے فضل والے حسین سے ملاقات ہو بات کاٹ کر کیا میں یاد ہے کاٹ کر گیا مل گیا وہ چہرے جنہیں میں ڈھونڈا تھینک یو بھیا تھینک یو فضل والے حسین سے ملاقات ہو اب اس سے جلدی مجھے ہو ہی نہیں سکتی آپ نے دعا دینے کی میں آگے خیریت سے پہنچ جاؤں آپ کو مجھے دعا لازمی چاہیے حسین نے نہیں پوچھا آپ سے تیرا نام کیا ہے جوان بیٹھے جوانی بازار کے لیے نہیں بنی جوانی شبیر امام کے لیے بنی جو جوانی بازار میں ضائع ہوتے جوانی پہ لعنت ہوتی اور جو جوانی شبیر مولا کے کام آ جائے وہ علیہ السلام بن جاتی ہے ہاتھ ہو بھی دروازہ نہ ہو بھی چاہ بھی بن حسین نے نہیں پوچھا تھا حق سے تیرا نام کیا ہے
تو رو کیوں رہا ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟ تو لینے کے آیا ہے؟ تو گیا کہا تھا؟ کچھ نہیں، حسین نے پوچھا۔ بلا تشبیہ حسین راہب کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں نہیں ملے نا بیٹے، کون کر کو میں سناؤں، نہیں ملے نا بیٹے، ہکا بکا رہا کہ 4 سال کا بچہ ہے، اسے کیسے پتہ چلا میں بیٹے لینے گیا تھا؟ اب جس کی چھت پہ باس مولا کر وہ بندے چولہے پہ جب نہیں رہ سکتے، جملہ ہے سادہ سید، پتہ نہیں سادگی پر کتنے بندے پڑے۔ حسین راحت کو دیکھ کر کہتے ہیں راحت بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ مات میں جاگرہ جاگرہ سر اٹھانا، مات میں کری جملہ کرنا، بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ اس نے کہا سرکار جو بھی آپ عطا کرنا۔ فرماتے چلے میرے ساتھ مجھے بیٹے لے کے دیں۔ اب حسین کے کرم کو دیکھنا، کس کرم کا شہنشاہ کا مالک حسین، آگے حسین پیچھے راحت، سیدھا مسجد۔ بابا سید آپ کے کارڈگر سے لے کر اسلام آباد سے لے کر کوئٹہ تک میری حسرت رہی ہے کہ مجھے سننے کے خریدار ملے، ابھی تک ملا نہیں۔ یہ صداقت الزام کی نگری، یہاں سے مل گیا تو جہاں بھی جملہ پڑھوں گا آپ کے علاقے کے نام کی گواہی سے پڑھوں گا، ہے اشارہ، پتہ نہیں اشارے پر کتنے بندے بولے گے۔ جیسے سرکار حسین مولا مسجد میں دار ہوئے، سرکار محمد مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، سرکار محمد مصطفیٰ نے خطبہ روکا، منبر سے اترے، حسین کو سینے سے لگایا، جوان بیٹھے سر اٹھانا، آپ کو عباس مولا کا آواز دے کر طاقت کٹھی کرنا۔ جیسے راہب نے 4 سال کے بچے کے پروٹوکول کو دیکھا نا کہ کائنات کے سردار منبر سے اتر کر سینے سے لگایا ہے، مدینے کے ایک بندے کا بازو پکڑ کر کہتا ہے یار بات سن، بیٹے ملے یا نہ ملے، کم از کم مدینے کے کسی بڑے سردار سے میرا تعلق ضرور بن گیا۔ میرا کیا وہ چہرہ جنہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ دعا نہیں تو سید کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا؟ ماشاءاللہ ہوں میں دعوت دیتا ہوں پیر سید علی نکی شاہ کو اور سید نسیم عباس شاہ وہ آکے لیے سردی دستار بندی کریں۔ نعرہ تکبیر! اے یار پرلے تھوڑے جی کاندرال بیٹھے ہو گھوٹی میں آؤ جو تم بولا سجاد خواب دعا کرے آپ زور علی کہا تا نہیں بادشاہ نے خوشی دے شامل تھی دے میں تو سا امام حسین کو منگانا یا ہوتا گھوٹے ہو سوالے سارے مستد حال سیکھیں تو بیٹھے ہو ٹھیک ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چلے آگے توجہ میں ہے یا نہیں؟ یہ والے سوال کبھی کبھی مہربانی کرتے ہیں جی بسم اللہ۔ سید مجھے کہہ رہے کہ دوبارہ بات کرو، میں جملہ کہنے لگا ہوں کیمرے والے بھائی اس بات پہ آپ نے کیمرے دوبارہ مجھے بندہ دکھانا ہے جو آج خوشی کرا جشن میں بھی اس بندے کو سمجھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کم از کم مدینے کے کسی بڑے سردار سے نا میرا تعلق ضرور بن گیا کہ کائنات کا سردار نے خطبہ چھوڑ کے سینے سے لگایا۔ اب جملہ میں کہنے لگا پتہ نہیں کتنے بندے بولے۔ اب سرکار مصطفیٰ منبر سے اترے، نانے سے بیٹے نہیں دیے، مجھے چھوڑ کے چپ کر گیا، مولا کا واسطہ دو میں آپ کے سارے میں کروں، مولا کی قسم، نانے سے بیٹے نہیں دیے، بیٹا لکھے ہوئے نہیں، نانا میں دوں سب سے پہلے آپ بولے، اس لیے بھی کبھی کبھی مہربانی کرتے ہیں یار داد یہ دیں گے جو آگے پھنسے ہوئے، میں دوں فرماتے یہ تیرا اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے حسین مولا کے نوکر بیٹھے، آپ کو حسین مولا کا واسطہ تعلق کیسے کرنا؟ سید میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کتنے بندے میرے ساتھ بولے۔ اسی مسجد میں علی بھی بیٹھے، علی کے ہونٹوں میں حسین راہب کو بیٹھ دینے لگا، اب تک نہیں بولا۔ حسین کہتے راہب بول، سون والے بھائی میرا ساتھ دینا، میں جملہ کہنے لگا۔ مسجد کے درمیان سے راہب اٹھا، جو بندہ اشارے کو سمجھے گا وہ بندہ لطف لے لے گا۔ اکیلے حسین راہب کرے، حسین فرماتے راہب ایک ایک کیا کہ حسین نے اوپر دیکھا، دو
پھر اوپر دیکھا، 4 پھر اوپر دیکھا، پلگنے ہونا، 5 پھر اوپر دیکھا. جیسے 5 کہتے حسین اوپر دیکھنا، سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے میرا بیٹا میرے نخت جگر یہ 1 2 3 4 5 کہہ کر اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ حسین کہتے نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیمرے والے بھائی آپ کو پاس بولا تو واسطہ بندے میں فوکس کر کے مجھے دکھانا ہے اس بندے کو جملے کے سامنے اس بندے نے ہاتھ نہ اٹھایا ہو. سید میں نے جشن کے بعد پوچھنا تھا میرا حق بنتا تھا، آپ نے مجھے شاباش کیوں نہیں دی؟ حسین فرماتے رہا 6 7 جیسے حسین 7 میں پہنچے رہا مسجد کو چیرتا وہ حسین کے سامنے آیا. حسین کے پاؤں پکڑ کر کہتا مولا بس، آقا بس، رحیم بس، کریم بس، رازق بس. تم اس نے بس کا نانے گلی چھوٹے حسین کہتے ہیں سونے شام کا رہا چھوٹے چھوٹے کشکول لے کر حسین سے مانگنے آ جاتے ہو. اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی آدم کی پوری نسل تیری اولاد ایک طرف. میرے بھائی نے سرکار کلندر کے نعرہ لگایا تو تھوڑے تھوڑے بندے بولے. تو یہ یاد رکھیں ایک بات کرتے ہیں سرکار کلندر پہ نہیں بولے نا اس کے لیے ایک بات کرتے ہیں سارے بولے جتنے بزرگ بیٹھے ہو میری بات تیز کرتے ہیں. سرکار بودلے کو آپ جانتے ہوں گے. بسم اللہ. اب اس وقت کا جو حکمران تھا اس نے کہا کہ میں نے بودلے کو پھانسی دینی. میں نے چیک کرنا کتنے سرکاری کے اندر کے مریض بیٹھے. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے پھانسی دینی. سرکاری کلندر کہتا ہے میں کلندر ہو کے تجھے حکم دیتے اسے پھانسی نہ دی. سارا معنی سے بندہ بلند ہو سکتا ہے لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا. یہ سارا معنی تکبر کی علامت ہے. تکبر علی کو اچھا نہیں لگتا. جو علی کے لیے ہاتھ بلند نہیں کر سکتا وہ سارا دے گا. علی سر ہلانے سے نہیں ملتا سر کٹانے سے ملتا. اب تگڑے ہونا میں جملہ کہنے لگا. سرکاری کلندر کہتے ہیں میں کلندر ہو کے تجھے حکم دیتے اسے پھانسی نہ دی. اس نے کہا نہ کچھ بھی ہو جائے میں نے پھانسی دینی. مولا میری مدد کرنا جو بات میں نے شوقین تک پہنچا سکوں. مولا یہ تو وجہ میں مجھے نہیں پتا. سرکاری کلندر کہتے ہیں میں تجھے پھر حکم دیتا ہوں اسے پھانسی نہ دی. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے پھانسی دینی. اشارہ کرنے میں جو اشارے کو صرف آپ نے سمجھنا اشارہ کیسے ہوتا ہے. سرکار کلندر نے سید یوں غور سے بودلے کو دیکھا تو وہ 1 کے 2 ہو گئے. بات تو یہ بندی نہیں لاتا ساتھ تو میرا بھی سلمان سے نہ تجھے فائدہ ہوگا نہ مجھے ہو. 1 کے 2 ہو. فرماتے ایک کو پھانسی دے ایک مجھے دے. اس نے کہا نانا کچھ بھی ہو جائے میں نے دونوں کو پھانسی دی. پھر غور سے دیکھا تو وہ 2 کے 4 ہو گئے. تھینک یو بھیا تھینک یو. فرماتے 2 کو پھانسی دے 2 مجھے دے. جو سارا داروں میں جملہ پھر کیا دے. پھر غور سے دیکھا تو وہ 8 ہو گئے. فرماتے 4 کو پھانسی دے 4 مجھے دے. جو سرکار کلندر کا مریض بیٹھا وہ بھی سامنے آ گیا. پھر سید غور سے دیکھے تو وہ 16 ہو گئے. جیسے ہوئے نا 16 بادشاہ دل سے چھوٹ کہتا بادشاہ دیکھ تو رہا ہے اس فقیر سے تو پنگا دے رہا ہے. اگر تو اسے چھیڑتا گیا تو یہ تیرا پورا سندھ بودلوں سے بھر دے گا. تین شبان کو یوں آیا ہے سیدہ کا بسر. 4 شبان کو یوں آیا ہے حیدر کا بسر کہ جیسے قرآن پہ قرآن اتر آیا. جو سرکار عباس مولا کا نوکر بیٹھا وہ سال پایا. کہ سید موضوع دینا بھی آسان ہوتا ہے موضوع پڑھنا اور سننا ایک بڑا مشکل بات ہوتی ہے. جب سرکار عباس بظاہر 4 شبان کو دنیا میں تشریف لائے کافر والوں تھکے ہوئے بھی لیکن صرف چند لمحے نہیں تھکنے. آپ کو مولا کو آتے ہیں کہ طاقت کا ٹھکانے میں جملہ کہنے لگا. سرکاری کلندر نے ایک جملہ کہتا ہوں یہیں پہ رکو. پہلے تو سید یہی پہ داد بن گیا کہ پتہ نہیں 4 شبان کو کتنا وہ حسین منظر ہوگا
کہ جب علی کے ہاتھوں پہ اپنا ہی بچپنا ہوگا. واہ 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 چلو آپ کو دعا دے رہا ہوں. واہ 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 واہ. کبھی کبھی مجمع کو بھی دعا دینی چاہیے کہ اس نے سنا کیسے. واہ واہ. یہ بولتے ہوئے مجمع نہ جرا خطیب شکوا کریے اور خطیب بھی بہت ہوگا کہ مجمع چھت نہ لگے جاتے تو سمجھیں گے. اتنے سے مجمع کو شکوا نہیں بنتا اپنی حد کی مدد سے آپ کو سلام کرو. جو بھی مانگنے آپ حسین کی پاک ہم آپ کو جولی بھر کے دیتے. اور یہ بھی بی بی نے وصیت کی تھی کہ یار یہ میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا. بے شک بے شک. اس کے حجاب اس میں سے یا لیلا تجھے ایک بیٹا دے گا. سر تاریخ کے جملے حتیٰ کہ یہاں تک بی بی نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد صدق مل جائے ایک حصہ حسن کو دینا, ایک حصہ حسین کو, ایک حصہ عباس. آپ کی معرفت کو سلام ہے, آپ کے بیٹے کو سلام. اور اس کا نام یا علی میں رکھ کے جا رہی ہوں. جس کی چھت پہ عباس بولا قلم اس نے عباس بولا کہ علم کا واسطہ اس جملے میں میرے ساتھ دینا. سید سب کچھ جاننے والے علی نے جان بوجھ کے پوچھا کیا نام رکھا ہے اس کا. بی بی کہتی یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے. آدمی تو بولو یار مانتے میں واضح میں نوکر کو دلا دیں. یا علی اپنے لقب بطول سے میں نے بے لی ہے. میرے باپا کا جو آسمانی نام ہے احمد اس کی الف لی ہے. حسنین کی مشترکہ سین لی ہے. جب اس کو ترتیب سے لکھی گو تو یہ بنے گا عباس. ایک طرف جنت ہے دوسرے یہ باپ جنت کے بدلے پہ نہ بھیجتا نہیں کہ تمہارے دل میں علی درخت ہے اس سے تمہارے والے بننے لگو ورنہ عرش چھوٹا بات بڑی ہے. میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی مخدومہ کچھ بھی پڑھ کر میں نے اپنی مخدومہ سے پوچھا میری مخدومہ طہرا یہ علی کی عین کیوں ہے, بطول کی بے کیوں ہے, احمد کی الف کیوں ہے, حسنین کی سین کیوں ہے. پھر کہتی 14ویں صدی کی ہراوی ہوئی نسل کو میں بطول پیغام دے کے جا رہی ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ عباس سید نہیں ہے, عباس قابل حوید نہیں ہے, عباس معصوم نہیں ہے, انہیں بتا کے جا رہی ہوں ذرا غور سے دیکھ علی کی عین ہے, بطول کی بے ہے, احمد کی الف ہے, حسنین کی سین ہے. چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں, بچپن کے نتیجے کا نام عباس ہے. چھوٹی موٹی ہستی کا ختم. 1 منٹ میرا بس. چھوٹی موٹی ہستی کا نام میں نوکر ہوں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں عباس مولا کی فضیلت ایک جملہ کہنے لگا. مجھے دعا دینے آپ اللہ سب کو دے. کون ہے عباس؟ کون عباس؟ عین سے میں نے علی کی عین سے بطول کی بے سے بے لی, احمد کے الف سے الف لیا, حسنین کی مشترکہ سین لی. چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں, 5 تن کے نتیجے کا نام عباس. عباس سننے اتنا آسان نہیں ہے. اپنے ذہن, اپنے معیار, اپنی معرفت کو بلند کرنا پڑتا ہے. کون ہے عباس؟ یہ جملے میں وزن دیکھنا کہ وزن کتنا ہے. کون عباس ہے؟ کہ جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار, عرب کے بڑے بڑے احمدوں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. کہ ہاتھ بلند ہو گئے ان کو میں اسلام کروں. بڑے اچھے لگے. اب آپ نے ایک جملہ کہا ہے بات حسین میں کروں گا حسین میں. آپ نے وطن لکھا ہے جملے میں وطن کتنا. کربلا کا میدان کیا رکھنے ایک بات کرنے لگا. آپ نے مجھے چھیڑا, مجھے چھوڑنا نہیں ہے. کربلا کا میدان یہ والے تھکے ہوئے تو نہیں ہے, آپ نے میدان دیکھا. تنہا حسین بیٹا کربلا کی زمین میں. بات سدیا اللہ کے واضح حسین جی مالک. حسین عباس لڑے گا مہربانی جی میرے والد. اب آپ نے چھیڑا بول رہے قسم میں پہلی دفعہ ممبر میں بات کروں گا تو صرف آپ کی وجہ سے. اللہ کہتا حسین اگر تو لڑا غازی تو پھر تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں.
بات ہی بنتی تھی سر میرا بھی تھوڑا سا میا میرا کوئی نمائندہ نہیں ہے کہنا پاس کر میں کہتا حسین تو 9 لاکھ بندوں کی بات کرتا ہے میں 9 لاکھ دنیا کے بندے عباس کے سامنے کھڑا کر دوں تو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا حسین وہ کیسے اللہ کہتا حسین تیرے بابا علی کی کلائیوں میں صرف میرے اکیلے کی طاقت تھی اور دنیا علی کے سامنے نہیں رکھی عباس کی کلائیوں میں میری اور علی دونوں کی طاقت رکھی ہوئی جو ہاتھ بلند ہو کر میں سلام کیا آپ کے قیدے کو سلام آپ کی معصیت کو سلام دونوں کی طاقت رکھی اب جملہ آگے ابھی بھی طاقت پر صاحب فرماتا ٹھیک ہے میرا مالک کوئی معاہدہ نہیں عباس نہیں لگتا لیکن اجر کیا دے گا اس کے بدلے جتنے غازی کے نوکر بیٹھے عباس مولا کا بات سال پر اتنی بڑی داد کے بعد تھوڑی داد نہیں ملتی سورہ سما کے خلاف لیکن میری بنتی ہے قبر میں تو جانا ہے بس یہ جو قبر میں جانے کو علی نے میرے جانا ہے بار والے رو رہے ہوں گے قبر سے باتیں کرتے ہوں گے قبر میں جا کر تمہارے نام کی گواہی دوں گا مورن جملے پہ حد کر دوں تو سیاست اللہ میرے مالک پھر اجر کیا دے گا اگر عباس نے بازو کٹوائی تو بات بیان میں ہے اللہ کہتا حسین 2 اجر دوں گا اس کے بدلے میں وہ کون سے اللہ کہتا حسین پوری زمین پر اتنے میرے اللہ کی نام کی مساجد نہیں ہوں گی جتنے غازی کی علم ہوں گے ہاتھ نیچے نہ کرنا آپ کے پاس والا نماز کا ہاتھ یہیں پہ رکھنا ہاتھ یہیں پہ رکھنا ایک سیکنڈ مجھے دھیان دینا بات یہاں تک آگے مجھ سے چھپائی نہیں جا رہی اللہ کہتا ہے اتنے میرے نام کی مساجد نہیں ہوں گی جتنے عباس کے علم ہوں گے اور دوسری جزا اللہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اتنے میرے اللہ کے نام کی مساجد نہیں ہوں جتنے غازی کے علم اور اللہ کہتا بغیر ہاتھوں کے یا میں دوں گا یا عباس دے گا اور دیکھا نہیں ابھی بھی اتنی مثال نہیں ہے جہاں پہ جاؤ عباس کا نام اونچا ہوا لگا رہے صفین کا میدان بس گیا علی سے راضی رہنا سید جتنے سید بیٹھے ہو آدمی نہیں اس کا میدان راضی رہنا صفین کا میدان میرے مرشد علی نے ایک نظر سے دشمن کے لشکر کو دیکھا یہاں تک بات آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ نہیں بات کے لیے بات کر رہے ایک نظر علی نے اپنے اور محمد کے بیٹے مصعب کو دیکھا علی نے اعلان کیا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا 7 قدم مولا حسن آگے بڑھے 5 قدم مولا حسین اور علی نے دیکھا کہ بیٹا تم پہلے کے دن سے محمد کے بیٹے یہاں تک بات آپ کو یاد ہے علی نے اعلان کیا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا اتنے میں اور بن علی آگے بڑھے محمد بن علی آگے بڑھے عباس بن علی آگے بڑھے اور نے کہا بدو میں جاؤں گا محمد نے کہا بدو میں جاؤں گا عباس نے کہا بدو میں جاؤں گا علی فرماتے پہلے یہ بتاؤ کہ 1.5 لاکھ لشکر ہے دشمن کا تجھے کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلے اور نے کہا بابا تیری عزت کی قسم 3000 کا لشکر دے اپنا گولا دے اپنی تلوار دے علی نے کہا 3000 کا لشکر دوں اپنا گولا دوں اپنی تلوار دوں پہلے یہ بتا کہ 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے بد کتنا چاہیے اس وقت انہوں نے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے مگر بیان کی جماعت پر ہار کے تسبیح مسلح پہ رکھے گا نہیں میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ نہ رکھوں مجھے علی کا نام نہ کہنا علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا مگر بیان کو دیر ہے علی کو جلدی ہے مگر بیان کو دیر ہے علی کو جلدی جانے نہ کہہ رہی اصل لیکن بات یہ تک آگے مجھ سے چھپائی نہیں جا رہی مگر بیان کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اور پیچھے کا محمد آگے بڑھے علی نے کہا محمد تجھے کیا چاہیے اس نے کہا بابا 3000 کا لشکر دے اپنا گولا دے اپنی تلوار دے علی نے کہا پھر کتنا چاہیے اس وقت اس نے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے سہیل کی جماعت پر ہاتھ کے تسبیح مسلح پر رکھے گا نہیں میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ نہ رکھوں مجھے علی کا نام نہ کہنا علی نے بیٹے کا سینہ چن کر کہا تیری بھی جنت کو سلام سہیل کو دیر ہے علی کو جلدی ہے سہیل کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اب جس کی چھت پہ باس مولا کا علم ہے وہ اٹھ کے بھی بولتا تھوڑی ہے سارے چپ ہوئے عباس علی کے سامنے آیا علی نے کہا عباس تجھے کیا چاہیے عباس نے کہا 3000 کا لشکر چاہیے نہ تیرا گھوڑا چاہیے نہ تیری تلوار چاہیے عباس نے دے کر کہا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی اجازت تیری ہو مرضی حسین کی علی نے کہا کتنا چاہیے اس وقت عباس نے کہا نہ زہرین نہ مغربین نہ زہرین نہ مغربین اپنے ہاتھوں میں فیصلہ تو کروا میں ان کی سفر میں ایسے جاؤں گا جسے شیر بکری کی جرمن میں جاتا ہے میں پہلے سب میں جاؤں گا لشکر کو چیرتا ہوا
की गर्दन